آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی ہڑتال ہے 100% کامیاب ہڑتال ہے. انتظامیہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے, وہ کوئی خبر نہیں دے سکتے, اور اگر دینی ہے تو ایسی خبریں دینی ہے جس سے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی بدنامی ہو اور یہ کہا جائے کہ یہ ہڑتال, یہ احتجاج یہ ناکام ہو گیا. لیکن لوگ جس طرح سے نکلے ہیں آج وہاں پر خلق خدا راج کر رہی ہے. کوئی کسی طریقے سے انتظامیہ, حکومت آزاد کشمیر یا کوئی اور جو لا انفورسمنٹ, کسی قسم کا ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایک تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا, لیکن آغاز میں کر رہا ہوں جس سٹوری سے وہ بہت اہم ہے. اس کا تعلق فلسطین سے ہے, اس کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے, مسلمانوں کے قبلہ اول کے حوالے سے یہ سٹوری ہے. پچھلے چند دنوں سے ہم یہ بات کر رہے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شمع جنیجو جو اسرائیل کے ساتھ اتنے جس کے تعلقات ہیں, یہ کس طرح یو این ڈیلیگیشن کا حصہ بن گئی, کس طرح یہ وزیر اعظم صاحب کے جہاز میں چلی گئی, کس طرح یہ یونائٹڈ نیشن میں جب خواجہ آصف تقریر کر رہے تھے تو یہ ان کے پیچھے بیٹھی تھیں. پھر اور تصویریں آئیں شہباز شریف کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, مریم نواز کے ساتھ. پھر ان کا اپنا بیان بھی آیا کہ میں تو معاونت کر رہی ہوں, میرے پاس تو سیکرٹ فائلز تھی چرچل ہوٹل میں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی بات پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اب کیا ہوا, جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے تو کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا. شمع جنیجو صاحبہ, میں یہ مجبور ہو گیا ہوں یہ بات کہنے پہ کہ آپ سچ بول رہی تھیں, آپ سچی ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں آپ قابل تعریف بھی ہیں, اس لیے کہ آپ نے جو آپ کا جو تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے اس کو چھپایا نہیں. آپ نے کھل کے کہا نیتن یاہو میرے ساتھ تصویر بنوائے تو میں اس کو اپنی ڈی پی لگاؤں گی. آپ کے ٹویٹس موجود ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ معاونت کر رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی. بالکل, میں آپ پر یقین کرتا ہوں, آپ سچی خاتون ہیں, بہادر ہیں. لیکن آپ کے مقابلے میں جو ہماری لیڈرشپ ہے نا, بزدل ہے, دے آر کاورڈز. یہ کسی اور چیز کے لبادے میں اپنے آپ کو شیر بنا کے پیش کر رہے ہیں. 21 نکات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیے, جس کا مقصد وہاں پر فلسطینیوں کا تشخص ختم کرنا, جس کا مقصد بیت المقدس پر مکمل اسرائیل کا کنٹرول حاصل کرنا, جس کا مقصد وہ جو پرانی گریٹر اسرائیل کی کہانی تھی اس کو پورا کرنا, جس کا مقصد کہ ایک ٹیریٹری پر قبضہ کر کے خود ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں. اور ٹونی بلیئر کون ہے؟ خود ایک وار کرمنل ہے. یہ جو گلف کی وار ہوئی, یہ جو ساری دوسری جنگ ہوئی جس میں بے پناہ یہ سارے معاملات قانون کے خلاف ہوئے, جھوٹ بولا گیا, وہ امریکہ کے ساتھ تھا. ٹونی بلیئر از اے وار کرمنل. اس کو اپنے ملک کے لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اور وہ ہم مل کے یہ اس کو چلائیں گے. ہر طرح سے 61,000 سے زیادہ وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں, جن میں 40,000 بچے ہیں. اور اس نے کہا کہ اگر حماس اس کو نہیں مانتا تو پھر نیتن یاہو کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مرضی حماس کے ساتھ آئے کرے. دس از واٹ ہی سیڈ. لیکن جناب شہباز شریف نے فوری طور پر یہ کہا کہ ہم یہ جو معاملہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ہم صدر ٹرمپ کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے نکات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور صدر ٹرمپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا, دیکھیے. The next day, the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt, who's terrific. یعنی جو فیلڈ مارشل ہیں اور جو شہباز شریف صاحب ہیں, یہ پہلے سے ان کے ساتھ سر ملی ہوئی ہے, پہلے سے ان کے ساتھ ہیں. تو اب سمجھ میں آئی کہ یہ محبتیں کیوں تھیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, اس ساری کارگزاری میں, اس سارے معاملات میں مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں کیا ملا, مسلمانوں کو کیا ملا, پاکستان کے لوگوں کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا, صرف لالی پاپس ہمیں دیے گئے. اور اگر میں تاریخی طور پر اس پہ نظر ڈالوں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی صدر ٹرومن کو اپنے خط میں کہ یہ جو آپ نے اسرائیل کو کریٹ کیا, فلسطین کو ڈیوائیڈ کر کے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہی معاملے کا حل کر سکتی ہے. اب علامہ اقبال نے بھی جو قائد کو خط لکھے اس میں انہوں نے بھی یہی ذکر کیا. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد یہ تھی, فلسطین, بیت المقدس. ذوالفقار علی بھٹو, میں آپ کو اس کا کلپ سنواتا ہوں. But let me assure you, with Allah as my witness, that we shall give our blood for the cause of Islam. These are not empty words. We have had many difficulties in Pakistan. We have had many problems in Pakistan. But by the grace of Allah, these problems are being overcome one by one. The nation is progressing. And the people of Pakistan
are the soldiers of Islam and the armies of Pakistan are the armies of Islam. Wherever the need arises, on whatever the occasion, you will find that Pakistan will not be found wanting. I am ashamed that in the last conflict, we were not able to do what we wanted to do. But God forbid, if there's a conflict in the future, you will find the whole weight of Pakistan behind your cause. And inshallah ta'ala, in Baitul Maqdis we shall enter as brothers in arms. जिसमें उन्होंने कहा कि आर आर्मीज ऑफ इस्लाम, और हम हाथों में हाथ डाले मार्च करते हुए बैतुल मक़दस में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? उनकी जमात आज बजाय इसके कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान का उन्होंने खुल के कहा कि शुरू से हमारे साथ हैं, इस पर बात करते क्योंकि वो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो आज मरीम नवाज़ की बात पर शुरू हो गया। डिस्टॉर्शंस, मुनाफिकाना रवैया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह तड़प गई होगी, बेनज़ीर भुट्टो की रूह भी तड़प गई होगी। लेकिन अब बिलावल साहब की ट्रेनिंग आसिफ जरदारी ने की है, और आज जो एक भोंडा ड्रामा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं तो ये सोच रहा था कि आज वो आके कहेंगे कि ये फ़लस्तीन के मामले पर क्या हुआ, लेकिन ये तो नहीं कहा उन्होंने। अलबत्ता पीटीआई के जो लेजिस्लेटर्स हैं वो नारे लगाते हुए अडियाला की तरफ गए हैं। अवामी असम्बली ने आज इसको सब मुस्तरद किया, इस सारे जो मुआहदे को। हमास ने कहा है अभी कि हम इसको देख रहे हैं, इसको देखने के बाद बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब ने इसको ओके कर दिया। शहबाज शरीफ साहब उसको अमन का नोबेल पीस प्राइज़ भी दिलवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो जो मुसलमानों की हलाकतों का ज़िम्मेदार है, जो अभी भी कह रहा है कि मेरी ये बात नहीं मानोगे तो हमास के बारे में इसराइल को कह रहा है कि जाओ जो मर्ज़ी करो। हम ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक मुनाफिकाना रवैया। मुमताज़ भट्टी मारूफ डिफेंस रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा बहुत कोशिश करते रहे इमरान खान को कन्विंस करने की कि आप इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा हो जाएं, लेकिन वो नहीं माने। और फिर उसके बाद इसका मतलब ये है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें सजेस्ट करता है कि फिर इसीलिए रजीम चेंज हुई, कि इमरान खान साहब को चेंज इसीलिए किया गया कि इसराइल को मंजूर करवाना था, तस्लीम करवाना था। मुझे तो हैरत है, कल से ये बात आई है, मौलाना फजलुर रहमान पता नहीं कहाँ चले गए, किधर छुप गए हैं। जमात इस्लामी मुनाफिकाना बयान तो देती है, लेकिन मुझे नहीं पता नईमुर रहमान साहब ने अभी कोई बयान नहीं दिया। ये जो सारे मजहबी जो लीडर, मैं आपको बताऊँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच के सामने तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस सुन रहा था, तो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था कि अटॉर्नी जनरल, इवन दरख्वास्त गुजार, सरकार, कोई बंदा भी जस्टिस सरफराज डोगर का जो हुक्म इतना गैर आइनी था, इतना बेहुदा था कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके नतीजे में वो सब का लदम हुआ। तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही बेहुदा काम शहबाज शरीफ ने किया। Recognizing the Jewish state, recognizing the Jewish state, recognizing the Jewish state, recognizing the Jewish state, and many, many other reforms. ट्रंप के 20-21 नुकात को मान के अभी तो अरब ममालिक ने अपना रिएक्शन देना था, अभी हमास ने, अभी पैलेस्टीनियंस ने अपना रिएक्शन देना था, जो इसमें मेन स्टेक होल्डर है। लेकिन इतने उतावले शहबाज शरीफ साहब, इतने उतावले कि वो उसको फौरी तौर पर उन्होंने तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया और कहा कि जी बिल्कुल हम इस पे राज़ी हैं, ट्रंप के साथ राज़ी हैं। और यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की उसमें कहा कि जो लीस्ट हम इनके लिए कर सकते हैं वो इनको हम नोबेल प्राइज़, मुसलमानों को कत्ल करने का इनाम